ایران کو ہم دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے، ایران کا نام و نشان مٹ جائے گا، ایرانی سیولائزیشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ٹرمپ کی ساری دھمکیاں ریت پر نوشتہ ثابت ہوئی اور ٹرمپ اور امریکہ گھٹنوں کے بل آ کر جنگ بندی پر بالآخر راضی ہو گیا۔ اب وہ اس کو مختلف رنگوں کا نام دیتے ہیں، مختلف بہانوں سے کہتا ہے کہ جی ہم نے جنگ بندی فلاں شرائط پہ کی، اس وجہ سے کی، لیکن دنیا کو پتہ ہے، اہل نظر جانتے ہیں کہ امریکہ جو کسی قانون کا پابند نہیں، امریکہ جو یو این کو اپنا ایک ادارہ، ذیلی ادارہ سمجھتا ہے، لہٰذا یو ایس اور یو این یعنی میرا ذیلی ادارہ جو پوری دنیا پر میرے قوانین امپلیمنٹ کرنے پر مامور ہے، جو اپنے وزیر خارجہ کو اسٹیٹ سیکریٹری کہتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے یہ جو وزیر خارجہ ہمارا وزیر ہے یہ پوری دنیا کا وزیر ہے، سیکریٹری ہے، اس کے بعد سب پر نافذ ہے اور سب پر لاگو ہوتا ہے، لہٰذا جہاں جس ملک میں چاہے ایک اشارے سے حکومتیں چینج کرتا رہتا ہے۔ لیکن شاید اس بار اس کا ٹکر صحیح لوگوں سے پڑا، حیدر کرار کے ماننے والوں سے جب اس کا سامنا ہوا تو انہیں اندازہ ہوا کہ طاقت کس چیز کو کہتا ہے، اسے اندازہ ہوا کہ لڑنے والی قوم کیسے ہوتی ہے، اور جو حق پر مٹنے والے لوگ ہیں، جو کربلا سے درس لینے والے لوگ ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اس دفعہ انہیں صحیح معنوں میں اندازہ ہوا، لہٰذا سپر پاور امریکہ اپنی تمام آب و تاب اور زرق و برق کے ساتھ گھٹنوں کے بل آ کر ایران سے جنگ بندی پر راضی ہو گئے۔ جی ناظرین، دنیا کی تاریخ بدل گئی ہے۔ 8 اپریل 2026 کے بعد دنیا میں امریکہ ثابت سپر پاور کہلائے گا اور ایران کا نام دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمار کیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کون سے شرائط پر امریکہ راضی ہوا ہے؟ میں اس میں سے چند اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک یہ کہ امریکہ ایران پر سے ساری پابندیاں اٹھا دے گا، ایران کے نقصانات کا وہ ازالہ کرے گا، تمام پابندیاں ختم ہوں گے۔ نہ صرف ایران بلکہ لبنان اور فلسطین پر بھی مزید کوئی حملہ نہیں کر سکے گا۔ اسٹریٹ آف ہارمز پر ایران کی اجاداری کو تسلیم کرے گا، جہاں سے کشتیاں گزرتے ہوئے ایرانی قوانین کا پابند ہوں گے اور ان کو ٹیکس دینے پر وہ مجبور ہوں گے۔ جی ناظرین، یہ وہ شرائط ہے جس کو ایران نے طاقت سے منوا لیا، استقامت سے منوا لیا، مقاومت سے منوا لیا، ورنہ یہی ایران تھا 40 سال سے پابندیوں کا شکار تھا، جتنی مذاکرات اور ڈائلاگ سے مسائل حل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو یہ زبان سمجھ نہیں آئی اور طاقت کی زبان نے ان کو سمجھنے پہ مجبور کر دیا۔ پاور پولیٹکس کی دنیا میں صرف طاقت بات کرتی ہے، یہاں اخلاقیات، تعلقات، انسانیت، ساری باتیں ہیں۔ بہرحال ناظرین، آج کے بعد دنیا ایک نئی دنیا کا سامنا کریں گے۔ اگرچہ ٹرمپ اور اسرائیل قابل اعتبار نہیں، کیا وہ اس جنگ کی خلاف ورزی کریں گے ہم آئندہ آنے والوں میں دیکھیں گے، لیکن جس طرح سے ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو ٹف ٹائم دیا، جس طرح سے ان کی پٹائی کی، جس طرح سے ان کے مفادات پہ کھاری ضرب لگائے، مشکل لگتا ہے کہ دوبارہ وہ اس قسم کے اقدام کی جرأت کریں گے۔ والسلام علیکم۔